میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنیٰ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے البدیع۔ بدیع یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، کچھ بھی نہ ہو اور اسے کر دینے والا۔ بدیع کے معنی ہی یہ ہیں کہ بنا کسی سہارے، بنا کسی ہتھیار اور بنا کسی ساتھ اور سہارے کے جو چاہے وہ کر دینے والا۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا ایجاد فرمانے والا اور ان کے درمیان ہر شے کا موجد ہے، اور موجد بھی ایسا جو بنانے کے بعد اس کے انتظام اور سنبھالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور اسے مٹا دینے پر بھی قادر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تمام امور کا رجوع پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ دوسری جگہ انسان کو زمین پر بسانے اور سہولتیں عطا کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اختیارات کے ساتھ بسانے کے لیے اسی نے انسان کو تمام وسائل و ذرائع مہیا کیے اور کائنات تخلیق فرمائی اور اس کی ہر شے انسان کے لیے مسخر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، اسی نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے، سب ستارے بھی اسی کے حکم کے مطیع ہیں۔ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ الغرض کہ پوری کائنات انسان کے لیے تخلیق دی گئی، جس کو البدیع جل جلالہ نے بنا کسی نقشے اور تیاری کے بنایا۔ اسی نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں ایک قانون مقرر فرما دیا۔ وہی ستاروں کے سفر اور ان کی منزلوں سے واقف ہے۔ وہی آسمان سے زمین پر پانی برسانے کی طاقت رکھتا ہے اور وہی اس پانی کے ذریعے سے کھیت، باغات اور ہر قسم کے نباتات کی تخلیق فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ انسان نہیں جان سکتا کہ البدیع نے کس طرح سے کن کہہ کر ہر شے کو سانچۂ زیست میں ڈال دیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اسی کی ملک ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ البدیع جل جلالہ کی وہ صفت ہے کہ جس کی تمام تر تخلیقات، ان کی ابتدا، ان کی بقا، ان کی فنا اور فنا کے بعد کے تمام مراحل اسی کے مرہون منت ہیں۔ اگر ایک ساتھ کے لیے بھی وہ ان تمام چیزوں سے لاپرواہ ہو جائے تو سب کچھ معطل ہو جائے، نہ کچھ وجود میں آئے نہ کچھ باقی رہے، اور ہر چیز کا سلسلہ تھم جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں گویا ہے، کبھی تم نے یہ بات سوچی کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ آخر تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟
آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وہاں جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے تمہیں وہاں نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان جنتیوں کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا اور تمہاری کارکردگی دنیا میں کیے گئے اعمال قابل قدر ٹھہرے۔ وہ اللہ عالم غیب ہے جو تخلیق کر کے فنا کر دینے اور فنا کرنے کے بعد پھر جلا اٹھانے پر قادر ہے۔ وہی البدی جل جلالہ ہے، بنا کسی سہارے یا بنا کسی ہتھیار اور اوزار کے ہر شے کو ایجاد فرما دینے والا، مالک حقیقی جو بنانے والا بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی، مٹا دینے والا بھی اور پھر بنانے والا بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔